اسٹیشن کی تعداد 1950 تک پہنچ چکی تھی۔ جون کے مہینے کے بعد مہینہ ہے جولائی 2008 کا۔ اس مہینے میں اسٹیٹ بینک نے اپنی کارکردگی کے 60 سالہ تاریخ کو پورا کیا۔ اسٹیٹ بینک نے 5 اور 10 روپے کے نئے نوٹ بھی اسی مہینے کو جاری کیے، جبکہ جولائی کے اس ماہ میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت اپنی تاریخ کی تمام حدوں کو پار کر گئی اور اسی ماہ شرح سود میں بھی اضافہ کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں جولائی کی کارکردگی پر یہ رپورٹ۔ 7 جولائی کو گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر نے 5 اور 50 روپے کے نئے نوٹ متعارف کرا دیے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر نے اعلان کیا کہ ایس بی پی بینکنگ سروسز کارپوریشن کے تمام فیلڈ آفیسز 8 جولائی 2008 سے یہ نئے بینک نوٹ جاری کریں گے، جس کا باقاعدہ سلسلہ 8 جولائی سے شروع ہو گیا۔ 8 جولائی کو ایک اور اہم خبر تھی ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت 73 روپے کی سطح تک پہنچ جانے کی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں پریشر کی وجہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی بڑھتی ہوئی مانگ اور ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اثرات تھے۔ 11 جولائی یہ وہ دن تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $147 پر پہنچ گئی۔ امریکہ سمیت تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک تیل کی قیمت اس سطح پر پہنچ جانے کے باعث سخت مشکلات کا شکار نظر آئے، جس کے اثرات ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک میں مہنگائی کی صورت میں پڑتے ہوئے نظر آئے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان سخت بیان بازی اور امریکی ڈالر کی قدر میں کمی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنی۔ 29 جولائی 2008 اسٹیٹ بینک نے ایک بار پھر شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے شرح سود 12% سے بڑھا کر 13% کر دی۔ اس بات کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر نے آئندہ مالی سال کی پہلی سرمائی کی مانیٹری پالیسی پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی بینک نے تیسری بار مانیٹری پالیسی میں تبدیلی کی ہے، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز کا مقابلہ کر کے اس میں استحکام بخشنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فارن انفلوز میں استحکام کے لیے پہلے شرح سود میں اضافہ کیا گیا اور اب بھی اس میں اضافہ کیا گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ مئی 2008 میں مرکزی بینک نے معاشی استحکام کے لیے متعدد اقدامات کیے، جبکہ رواں مالی سال مالیاتی خسارہ GDP کا 7% رہنے کا امکان ہے، جو گزشتہ مالی سال 8.3% ریکارڈ کیا گیا۔ مالیاتی خسارے میں اضافے کی وجہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان گیپ کا بڑھ جانا تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے سے ایکسچینج ریٹ پر دباؤ رہا، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 11.5% کمی ہوئی۔ اگست کے مہینے میں اگرچہ اقتصادی سطح پر کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہ آ سکی، تاہم کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کی مسلسل گرتی ہوئی صورتحال کے باعث مارکیٹ کو فریز کیے جانے کے اقدام نے یقیناً کاروباری حلقوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑا دی تھی، جو کئی مہینوں تک برقرار رہی۔ اگست کا مہینہ کیسا رہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1 اگست کو ملک میں گندم کے بحران کو ختم کرنے کے لیے حکومتی طریقہ کار کے خلاف پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب حکومت سے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بات فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین حبیب الرحمان لغاری کی جانب سے سامنے آئی۔ 8 اگست کو وزارت پیٹرولیم و قدرتی گیس نے CNG گیس کی قیمتوں کو متعین کرنے کا مسودہ اوگرا کے حوالے کر دیا۔ اوگرا کو فراہم کیے جانے والے اس مسودے میں CNG گیس کی قیمتوں کو 3 طریقے سے مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا، جن میں CNG کی قیمتیں گیس اسٹیشن کی بنیادوں پر، آپریشنل لاگت کے حساب سے اور مجموعی سرمایہ کاری میں 20% منافع کے حساب سے مقرر کیے جانے کے طریقے شامل تھے۔ 15 اگست کو قومی اسمبلی نے PIA میں ٹریڈ یونینز کی بحالی کے لیے بل کی منظوری متفقہ طور پر دے دی، جبکہ سینٹ پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکا تھا۔ 15 اگست سے 23 اگست تک رہنے والی کراچی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال بھی اگست میں اہم کاروباری ایشو ثابت ہوئی۔ ایک ہفتہ جاری رہنے والی اس ہڑتال کے باعث شہر میں ساز و سامان کی ترسیل کی عدم فراہمی سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا اور شہر کی تاجر برادری کو کروڑوں روپے مالیت کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تاہم حکومتی مداخلت کے باعث کراچی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال واپس لے لی گئی، جس سے صورتحال قابو میں آ گئی۔ 27 اگست 2008 یہ وہ تاریخ تھی جب ملک میں غیر یقینی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کے باعث 16,000 کی سطح سے گرتی ہوئی کراچی اسٹاک مارکیٹ کو 9,144 کی سطح پر فریز کر دیا گیا۔ مارکیٹ منجمد کیے جانے کے اس اقدام پر SCCP کو سرمایہ کاروں اور مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 29 اگست کو ارکان سندھ اسمبلی نے کراچی میں جاری لوڈ شیڈنگ پر اپنے سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی نجکاری کے عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ارکان سندھ اسمبلی نے تجویز پیش کی کہ سندھ بھر میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے
اور KESC کے نجکاری پر نظر ثانی کے لیے قرارداد منظور کی جائے۔ ستمبر 2008 کا مہینہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک برا مہینہ ثابت ہوا۔ اس مہینے میں امریکہ میں آنے والی معاشی بحران نے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ بحران اب تک جاری ہے، جبکہ اسی مہینے میں اوپیک نے اپنی یومیہ تیل کی پیداوار میں لاکھوں بیرل تیل کی کمی بھی کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں ستمبر کے حوالے سے یہ رپورٹ۔ یکم ستمبر کو حکومت کی جانب سے مسلسل زبوں حالی کا شکار ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹر کو سہارا دینے کے لیے 12 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزارت ٹیکسٹائل کی جانب سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ترقی کے لیے 40 ارب روپے فراہم کرنے کی درخواست کی گئی، جس میں سے 12 ارب روپے کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ 12 ارب روپے کی منظوری سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس کی تقسیم کی ذمہ داری وزیر ٹیکسٹائل کو سونپی گئی۔ 10 ستمبر کو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے اپنی یومیہ پیداوار میں 5,20,000 بیرل تیل فوری طور پر کم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت تیزی سے نیچے آنا شروع ہوئی۔ ویانا میں اوپیک کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اوپیک کے رکن ممالک کی جانب سے 5,20,000 بیرل تیل کی فوری کمی کے بعد یومیہ پیداوار 2,88,00,000 بیرل کر دی گئی۔ اور اب ذکر کرتے ہیں دنیا کی اقتصادی صورتحال کو اچانک تبدیل کر دینے والی تاریخ 15 ستمبر۔ 15 ستمبر یہ وہ دن تھا جب امریکہ کے چوتھے سب سے بڑے انویسٹمنٹ بینک لیہمن برادرز نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی شروع ہوا عالمی اقتصادی بحران، جس نے پوری دنیا کی اقتصادی صورتحال کو یکدم جھنجھوڑ ڈالا، جس کے بعد امریکہ کے 5 بڑے انویسٹمنٹ بینک میں سے 3 بڑے بینک آئندہ 6 ماہ میں دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لیہمن بینک کے دیوالیے کی خبر عالمی مالیاتی نظام میں دھماکے کی خبر ثابت ہوئی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایشیائی اور یورپی اسٹاک مارکیٹیں یکدم گرین زون سے ریڈ زون میں پہنچ گئیں۔ 23 ستمبر کو عالمی اقتصادی بحران اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے باعث بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز انویسٹرز سروسز نے پاکستان کے بانڈز پر آؤٹ لک کو مستحکم سے گھٹا کر منفی کر دیا۔ موڈیز انویسٹر سروسز کے مطابق ریٹنگ میں کمی پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے باعث کی گئی۔ ارکان کانگریس نے امریکہ کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے 700 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں اس پیکج کے ذریعے امریکی وزارت خزانہ کو 250 ارب ڈالر کی رقم ادا کرنے کے بارے میں کہا گیا، جبکہ بقیہ رقم 350 ارب ڈالر کانگریس ایکٹ کے تحت ادا کرنے کو کہا گیا۔ اس وقت کی امریکی ایوان نمائندگان کی رکن نینسی پیلوسی کے مطابق بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کو ڈیموکریٹ اور کانگریس کے ارکان کے درمیان ہونے والے بحث و مباحثے کے بعد منظور کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو مالی بحران سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے، تاہم ہم اس کے لیے امریکی ٹیکس دہندگان کا سہارا بھی نہیں لینا چاہتے۔ اکتوبر 2008 کا مہینہ بھی ملکی معیشت میں مثبت پیش رفت نہ لا سکا، بلکہ اس مہینے میں بھی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ کو منفی کیے جانے، اسٹاک مارکیٹ کی مندی کے ریکارڈ بنانے اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک پہنچ جانے کی خبروں نے سرمایہ کاروں کو شدید مایوس کیا۔ اکتوبر کا مہینہ اس ملکی معیشت کے لیے کس طرح اثر انداز ہوا، آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ 6 اکتوبر 2008 کو ملک کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور بیرونی ادائیگیوں میں اضافے کے باعث ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 78 روپے 55 پیسے کی سطح پر پہنچ گیا۔ 6 اکتوبر کو یہ ایک بار پھر ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے پاکستان کی ریٹنگ کو پھر منفی کر دیا، اور اس بار ریٹنگ کو منفی کیے جانے کا سبب بیرونی لیکوڈیٹی کی پوزیشن خراب ہونا اور زر مبادلے کے ذخائر تیزی سے کم ہونا بتائی گئی۔ 9 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کی شرح میں 200 بیسس پوائنٹس کمی کر دی گئی۔ 14 اکتوبر کو کاروباری حجم کے لحاظ سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 10